ونتوکل علیک ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تسی بھی ذرا میرے نال مل کے پڑھو تو ہی تو صبح دے سنا نہیں رہے ہو ہی صبح دے سنا نہیں رہے ہیں تو اس واسطے تسی بھی نال پڑھو چلو تہاڈا بھی کوئی حصہ پہ جائے گا کلا مولویاں تے نہیں نا جنت چ جانا تسی بھی نال ہی جانا ہے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ ہنی مگر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سے تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ میں تے کیڑی سے جو تیرے
چھاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا اور کائنات والوں کو بتایا کہ یہ جو کائنات کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے چرچے ہو رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ذکر کے جو ڈنکے بج رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی محبت کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جس طرح آپ جائیں جب عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو زیارات کے اندر ایک مسجد دکھاتے ہیں جسے کہتے ہیں مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ اس مسجد کے دو قبلے ہیں، پہلا جو اس کا قبلہ جو منسوخ ہوا وہ بالکل اپوزٹ ہے، اور لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کیسے نماز پڑھ رہے ہوں گے، کیسے اللہ کا حکم آیا اور کیسے صحابہ کرام نماز کے اندر ہی پھر گئے، اور نماز کے اندر ہی چہرے انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس قبلے کی طرف کیے ہیں، صحابہ نے اپنے چہرے اسی طرف کر لیے۔ اب صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ اچانک قبلہ کیسے تبدیل ہو گیا، اگر تبدیل ہونا تھا تو وہ پہلے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلے سے آپ راضی ہوں گے نا، ہم ضرور بے ضرور اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اور قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ آپ نماز جب پڑھ رہے تھے تو بار بار آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے، اور 17 ماہ تک آپ نے وہ جو قبلہ تمام انبیاء کا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرح چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ اب یہودی بھی اعتراض کرنے لگے تھے کہ اگر مسلمان ہیں، نئی شریعت لے کر آئے ہیں، نیا دین لے کر آئے ہیں، نبی بن کر آئے ہیں، تو قبلہ بھی اپنا بنا لیں، قبلہ بھی اپنا بنا لیں۔ یہ ان لوگوں کے جب اعتراضات حد سے زیادہ بڑے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر چہرہ وہ 90 زاویے سے ہٹ جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس طرح ہم لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، بار بار چہرہ اپنا آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے یہ انداز دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب ہو کر بار بار میری طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ تو پھر
رب ہے، اللہ تعالیٰ تو محب ہے، نبی پاک محبوب ہے۔ یہ تو کائنات کا اصول ہے کہ دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کسی کو اپنا محبوب دکھاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو دکھایا کہ نبیوں کی روحوں یاد رکھنا یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے اور یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا رسول ہے۔ تمہیں تمام کو نبوت دوں گا، تمام کو رسالت دوں گا، تمام کو کتابیں دوں گا، اعلیٰ اعلیٰ منصب عطا کروں گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ میرا رسول ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ تم تمام سے آخر میں آئے گا اور تم تمام نے اپنے اپنے زمانے کے اندر جا کر میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی اپنا محبوب دکھاتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھی کائنات کو عطا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ میرا محبوب بار بار چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے، تو نماز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے پیارے حبیب جس طرف آپ چاہتے ہیں، جہاں پر آپ راضی ہیں، یہ نہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی چہرہ کریں، نہیں، فرمایا قبلۃ ترضاھا فلنولینک، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہے، تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب ہم ضرور بھی ضرور اسی چیز کو قبلہ بنا دیں گے جس چیز کے اوپر آپ جو ہے وہ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب حضور علیہ السلام نماز کے اندر ہی جب چہرہ اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے حبیب اپنا چہرہ جہاں چاہتے ہیں کر لیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک قبلے کی طرف کر لیا، جسے آج ہم کعبہ کہتے ہیں، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا ہے، اس کی طرف چہرہ کیا۔ تو جیسے حضور کو حکم تھا تو پیچھے محبت دیکھیں اور عشق دیکھیں، ادب دیکھیں، احترام دیکھیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ آج نماز کے اندر کیا معاملہ ہو چکا، وہ تو بات کی بات تھی، جہاں جہاں حضور نے چہرہ پھیرا ہے امام نے وہاں سے چہرہ کر کے یہاں اس قبلے کی طرف چہرہ کر لیا، صحابہ نے اسی طرح اپنی صفیں موڑ کر حضور علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ چہرہ فرما لیا۔ اب صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حضور کو اللہ کا حکم ہے؟ صحابہ کو پتہ چلا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے شرح معانی الآثار کے اندر ایک روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے اندر اور عصر کی نماز کے اندر قرات کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں حضور علیہ السلام کی جو لحیہ مبارک ہے، ریش مبارک ہے، داڑھی مبارک ہے، وہ حرکت کر رہی ہوتی ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نماز کے اندر قرات فرماتے ہیں۔ اب حضرت علی سے کو پوچھے نماز کی طرف قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے اور پیشانی جہاں پر رکھتے ہیں وہاں پر آپ نے نگاہ کرنی ہے، لیکن آپ تو نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ تو نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو حج کرنے کے بعد جب مدینہ شریف کی طرف جانے لگے تو فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ وہ تو قبلہ ہے، وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، ہماری مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، میں نے ایک مرتبہ شعر پڑھا تھا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خیال تھا سجود کا، جہاں دیکھا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا، جہاں دیکھا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا ہے حضور کی رضا کی خاطر، کعبہ بنایا حضور کی محبت کی خاطر، کعبے کو تبدیل کیا ہے حضور کی چاہت کی خاطر، حضور کی چاہت کی خاطر۔ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ زمین والوں کو دیکھ لیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے نورانی فرشتے ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیوں کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ مشرق والے عبادت کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، مغرب والے عبادت کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، شمال والے عبادت کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، جنوب والے عبادت کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، تمام انسان عبادت کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، تمام جنات مسلمان عبادت کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، ملائکہ عبادت کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میں یہاں پر بات کو تھوڑا سا گھما رہا ہوں کیونکہ میں نے بات بڑی گہری کرنی ہے تاکہ آج آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اے بچے اندر ذرا چپ کراؤ، ساری گل نہ ادھر پھر بھول جاندی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ لاکا لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے ہے، لام اجلیت کے لیے ہے، لام علت بیان کرنے کے لیے ہے، لام سببیت کے لیے ہے۔ لام کا مطلب ہے کہ اے باری تعالیٰ سوال ہوتا تھا کہ تو نے اپنے نبی کا ذکر ہی کیوں بلند کیا، اپنے نبی کا ذکر ہی کیوں بلند کیا؟ تو جتنے اعتراضات ہوتے تھے ان تمام اعتراضات کے جواب لام کے اندر ہیں، اس لیے بیان کیا کہ لاکا ذکرن، کہ میرا محبوب جو ہے مجھ سے راضی ہو جائیں، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بڑی توجہ سے بات سننی ہے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائیں، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے میں نے ذکر کیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی بنایا، کسی صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، کسی صحابی نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، کسی نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح بنایا، کسی نے کہا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے گفتگو سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر صحابی نے کسی نہ کسی نبی کا ذکر کیا اور نبی کے اوصاف بیان کیے، نبی کے فضائل بیان کیے، نبی کے کمالات بیان کیے۔ واقعی یہ اس طرح ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر ذالک، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے کہ جتنی شانیں اللہ نے تمام انبیاء کو عطا فرمائیں وہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے مقام عطا کیے، عہدے عطا فرمائے، شانیں عطا فرمائیں۔ ذرا ایک دو جھلک اس موضوع پہ جاؤں تو بڑی دور بات جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کے اندر ذکر ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کبھی بات کرتے ہیں، کبھی وحی لینے کے لیے جاتے، حکم ہوتا تو آپ تیزی سے چلتے ہیں۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کی ہے، فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ بھاگ کر، اب تیزی کے ساتھ چل کر اللہ کی بارگاہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مجھے حکم ہے، سیاح دین، تاکہ اللہ تعالیٰ میری طرف وحی نازل کریں، اللہ تعالیٰ میری طرف وحی نازل کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو اللہ کے خلیل نبی ہیں اور برگزیدہ نبی ہیں، وہ خلیل نبی ہیں، یہ مقام ہے ان کا، یہ شان ہے، وراء الورا ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔
تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دوڑ کر جاتے ہیں، چل کر جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ جاتے ہیں وہی لینے کے لیے، لیکن حبیب کا مقام دیکھیں، ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے، اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ، اور جاتے ہوئے جنت سے براق لے کر جانا۔ عرض کی باری تعالیٰ گیا تھا لیکن تیرا محبوب آرام کر رہا تھا، تیرے محبوب کو اٹھانا کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے تو نے اپنے یہ جو کافوری ہونٹ ہیں، یہ اپنے ہونٹ جو قبل قدم ہیں، تم نے اپنے ہونٹوں سے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دینا ہے، اپنے ہونٹوں سے تو نے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دینا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت جبریل امین جو ہیں وہ اپنے ہونٹوں سے حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں کہ یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو معراج ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کے اندر ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کی طرف جاتے ہیں تو بھاگ کر جایا کرتے تھے، آہستہ نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ جایا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کوہ طور کی ویڈیو دیکھی ان کو پتہ ہے کتنے ہزاروں فٹ کی بلندی کے اوپر وہ طور ہے اور وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر عبادت کرتے تھے۔ اور قرآن کے اندر کسی حواری نے پوچھا کہ موسیٰ اب بھاگ کر اللہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عجلت الیک ربی لترضا، عجلت الیک ربی لترضا، میں اپنے رب کی طرف جلدی کرتا ہوں اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، عبادت کے اندر کوتاہی نہ ہو، ادب کے اندر کوتاہی نہ ہو، احترام کے اندر کوتاہی نہ ہو۔ یہ مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں پتہ چلتا ہے جب حبیب کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب ہم قیامت والے دن آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ پیارے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب لوگوں کے اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بات لمبی ہو جانی میں مختصر کرتا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ سجدے میں سر رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے حبیب آپ اپنا سر مبارک اٹھائیں، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیں، سل تعطی لک، جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، وقل تشفع لک، جس کی سفارش کریں گے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا جب پہلی مرتبہ میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ آدھی میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھیں گے اور ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی عرض کریں گے، اللہ دوبارہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطی لک واشفع تشفع لک، پھر آدھی سے زیادہ 1% امت رہ جائے گی کہ اتنی یعنی 3 حصے جو امت کو بخش دیا جائے گا۔ پھر حضور فرماتے میں تیسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ سر اٹھائیں، اور جب میں سر اٹھاؤں گا تو حکم ہوگا اے پیارے حبیب تمہاری خاطر ہم نے تمہاری امت کے گناہگار لوگ جو ہیں ان تمام کو بخش دیا، اب آپ راضی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے باری تعالیٰ انی لا ارضا واحد امتی فی النار، اگر میرے ایک امتی بھی جہنم کے اندر رہا تو اس وقت تک میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ مصطفیٰ کو
جنت کے دروازے کے اوپر کھڑا فرمائے گا اور حضور علیہ السلام کے لیے ایک کرسی جیسا ممبر بچھایا جائے گا اور حضور علیہ السلام کو یہ مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اور عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہاں پر بٹھانے کا مقصد یہ ہے، وہاں پر مقام محمود میں بٹھانے کا مقصد یہ ہے جو جنت میں جائیں وہ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہوا چلا جائیں۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، میں بات تھوڑی سی کھولتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک ہوتی ہے حمد، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، اور جو تعریف کر رہا اس کو کہتے ہیں حامد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حامد۔ اور جس کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں محمود، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمود۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا بولیے ذرا سارے، اسے کہتے ہیں محمود۔ اب قیامت والے دن ساری کائنات تعریف کرے گی اور ساری کائنات حامد ہوگی، اور قیامت والے دن تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی۔ کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کا نام ہے محمود، اللہ کا نام ہے محمود، یہ ایک منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا نام محمود ہے نا وہ میں ایک مقام بنا کر مصطفیٰ کو عطا کروں گا، اور ساری کائنات کو یہ کہوں گا کہ تم میری تعریف کر رہے ہو، میری تعریف تب قبول ہے جب میرے مصطفیٰ کی تعریف کرو گے۔ یہ میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں لگا رہا، میں جوش کے اندر نہیں بات کر رہا۔ اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ قیامت والے دن مقام محمود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب قوم لوط کے اوپر عذاب آنے لگا تو بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، یا اے باری تعالیٰ اس قوم سے عذاب کو ٹال دے، اس قوم سے، قوم لوط سے عذاب کو ٹال دے۔ اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمائے گا یا ابراہیم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، آپ ان کے بارے میں اب مجادلہ نہ کریں، آپ ان کے بارے میں محبت بری درخواست ہے نہ فرمائیں، ان کے اوپر عذاب اٹل ہے، ان کے اوپر عذاب آ کر رہے گا۔ خلیل نبی ہیں، اللہ کے خلیل نبی، لیکن عذاب آنا ہے قوم لوط کے اوپر، لوطی کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے خلیل نبی آپ سفارش نہ کریں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کے، لیکن میرے مصطفیٰ جس کا ہم آج میلاد منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، گلیوں کو سجا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ہر بندہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، جب حضور علیہ السلام کی امت کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے گناہگار لوگ تھے اس امت کے اندر۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو سر عام عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، اس لیے کہ انت فیہم، اس لیے کہ آپ اپنی امت کے اندر موجود ہیں، آپ اپنی امت کے اندر موجود ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے، وگرنہ دیکھیں پہلی امتیں ہیں، کسی نے زنا کیا، کسی کی شکل باندر جیسی بن گئی، کوئی خنزیر بن گیا، کون قردۃ الخاسئین، اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ کسی کے اوپر کوئی عذاب، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر میں نے پے در پہ 9 طرح کے عذاب نازل کیے۔ کتنی طرح کے؟ 9 طرح کے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ان کے اوپر طوفان آیا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا، والقمل، جوؤں کا عذاب آیا، والضفادع، مینڈکوں کا عذاب آیا۔ تو مسلسل ان کے اوپر عذاب آتے رہے۔ اگر چھوٹی سی غلطی ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتا۔ یہ حضور کا کرم ہے، یہ حضور کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے اس امت کے عذاب کو مخفی رکھا ہے، قبروں کے اندر رکھا ہے کہ
یہ قبروں کے اندر جائیں گے تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بلکہ بخاری شریف کے اندر تو یہ بھی آتا ہے قبر کے اندر جب 3 سوال ہوں گے، تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو ان کے بارے میں دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں دنیا کے اندر کیا تیرا عقیدہ تھا۔ اگر کوئی بندہ یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنے والا ہوگا، میلاد منانے والا ہوگا، تو وہ یہی کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہ یہ تو وہ ذات ہیں کہ جن کی ذات کی خاطر میں دنیا کے اندر نعرے لگاتا تھا، جن کی شفاعت کی امید رکھتا تھا، جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا، جن کے اوپر میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی کرم نوازی ہونی ہے۔ اللہ نے قبر کے اندر بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ فرمانا ہے، حشر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ فرمائے گا۔ تو بات میں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حبیب بنایا۔ قرآن پاک کے اندر دیکھ لیں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، 7واں پارہ ہے۔ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ مجھے بھی خدا بنا لو اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو، 7واں پارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا کلام سنیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا بنائیں یا میری ماں کو خدا بنا لیں یا اللہ کے بیوی کہیں، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے باری تعالیٰ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا بنائیں یا میری ماں کو خدا بنائیں یا اے باری تعالیٰ تیری بیوی کہیں، میں نے قوم کو یہ تبلیغ نہیں کی تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ بار بار ان سے مواخذہ فرمائے گا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی امت کی باری آتی ہے، بار بار جب حضور کی امت کی باری آتی ہے، قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، جبریل آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اشارہ کریں، اگر حکم ارشاد فرمائیں تو یہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور یہ لوگ یہیں پر غرق ہو جاتے ہیں، یہ بستی یہیں پر غرق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب جبریل سے یہ کہیں عفان کا، کہ اللہ نے بھی اس امت کو معاف کر دیا، اللہ کے حبیب نے بھی معاف فرما دیا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کتنا رحم ہے۔ حضرت جابر دعوت کرتے ہیں نبی پاک کی، گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا تھا، چھوٹی سی بکری تھی، ذبح کرتے ہیں، بکری ذبح کر دیتے ہیں، 2 آپ کے بچے تھے، میں ٹائم چونکہ ہونے لگے میں بات ختم کرتا ہوں، 2 آپ کے بچے تھے، آپ بکری ذبح کر رہے تھے، تو یہ عمل دیکھتے ہوئے بڑا جو آپ کا بیٹا تھا اس نے چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی۔ جب ذبح کیا ماں کو پتہ چلا، اب بیٹا ڈر کی وجہ سے چھت کے اوپر گیا، چھت سے چھلانگ لگائی، دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، دونوں بیٹے گھر میں فوت ہو چکے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے ان کو چارپائی کے اوپر لٹا کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور صبر کا مظاہرہ کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور ہمارے گھر میں آنے والے ہیں، حضور ہمارے گھر میں تشریف لانے والے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام گھر میں آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر میرا دل کرتا ہے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی یہ آئی ہے کہ میرے پیارے نبی کھانا کھانا ہے نا تو جابر کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، جابر کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کھانا۔ بیٹے اندر فوت ہوئے، حضرت جابر کو بھی نہیں پتہ تھا، آپ اندر جاتے کہتے بیٹے کہاں پر ہیں؟ بیوی نے 1 مرتبہ ٹال مٹول کی، 2 مرتبہ کی، 4 مرتبہ کی۔ حضور نے فرمایا جابر اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی نے آج تمہارے بیٹوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ تو بیوی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اصل حقیقت بتائی۔ حضرت جابر مختصر یہ اپنے دونوں بیٹوں کو لا کر ان کی لاشوں کو حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو میں بات کرنے لگا کرم کی، بات کرنے لگا رحمت کی، اور بات کرنے لگا میں سخاوت کی کہ اللہ نے حضور کو سخی کیسا بنایا اور کتنی شانیں عطا فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح شفا والا ہاتھ دونوں کی لاشوں کے اوپر پھیرا اور فرمایا اے بیٹوں کھڑے ہو کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو حضرت جابر کے دونوں بیٹے اسی وقت درود و سلام پڑھتے ہوئے زندہ ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔
یہ میں کوئی تصوراتی بات نہیں کر رہا اور کوئی میں عشق کے اندر بات نہیں کر رہا، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک جابر کے گھر میں جاتے ہیں اور جا کر ان کے دونوں بیٹوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ حضور کے ہاتھوں کو اگر آپ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ مٹی سونا بن جاتی ہے، اگر ہاتھوں میں پتھر آتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ہاتھوں کو ایسے کرتے ہیں تو وہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اگر انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں چاند و ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ فرماتے ہیں تو سورج واپس آ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے مصطفیٰ کو شان عطا فرمائی ہیں۔ تو آخر میں میلاد کا میں تو کوئی اور کی طرف موضوع کی طرف تقریر کرنا چاہتا تھا، میلاد شریف کی باتوں سے باتیں کہاں پر چلی گئیں، تو بعد وقت بھی ختم ہو چکا، آخر میں نعت پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نعت کے 2 شعر ہیں۔ آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے، کوئی گل ہے کہ میں صبح بھی تقریر کیتی ہے، بعد بھی تقریر کیتی ہے، ساڈے بھی گلے ہی نے جیندے تہاڈے گلے نے نا، جو تسی کھاندے وہی اسی لوگ کھانے ہیں۔ تسی بھی ماشاءاللہ میرے نال محبت کا مظاہرہ کرو، آج میلاد شریف ہیں، سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں، اور کوئی کسی حال نہ ویکھیں، کوئی اگے پیچھے کوئی گل کرے نا، کوئی جلوس کڈے تو لوکی تے کہن گے پتہ نہیں کد واسطے کڈے ہیں۔ اج دے دن تے سرکاری طور تے چھٹی ہے نا، اج تے گورنمنٹ والوں چھٹی ہے، بازار سجے نے، گلیاں سجیاں نے، لوکی اپنی محبت دے نال مظاہرہ کردے نے۔ سارے ذرا پڑھو تے جوش دے نال پڑھو، ذرا پتہ لگے کہ مسجد وچ ماشاءاللہ عاشقان رسول تشریف لے آئے نے۔ آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے، جدیاں راواں کھڑے وے خدے رہ گئے۔ آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے، جدیاں راواں کھڑے وے خدے رہ گئے۔ نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، محلہ والے کھڑے وے خدے رہ گئے۔ آ گیا سون، کوئی بندہ خاموش نہ رویا، ذرا ویکھو نا پیچھے سارے میرے حال ویکھن دین۔ آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے، جدیاں راواں کھڑے وے خدے رہ گئے۔ ماڑی کلی تے خوشب تھی ایوب دی، جتھے آ کے ٹھہری ڈاچی محبوب دی۔ نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، اچھی پڑھو ذرا، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، محلہ والے کھڑے وے خدے رہ گئے۔ نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، محلہ والے کھڑے وے خدے رہ گئے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر، تو سنتا پڑھ دو، اللہ اکبر، اللہ